تم جیسے ایلچی کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ اسے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ ہرمز نے کہا، اگر ہم رحم کریں تو اسے قید خانے کی اذیت سے بچانے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میری جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایلچی نے پہلے سے زیادہ جرأت سے کہا، اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے منکر اور آگ کے پجاری سے اس سے بہتر سلوک کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مجھے جلاد کے حوالے کر دو، لیکن یہ سوچ لو کہ مسلمان میرے اور میرے محافظوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ ہرمز بدک کر سیدھا ہو بیٹھا، غصے سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی، ویسی ہی سرخی اس کے چہرے پر بھی آ گئی، جیسے کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے اس ایلچی کو کچا چبا جائے گا۔ نکال دو اسے ہمارے دربار سے، ہرمز نے گرج کر کہا۔ 4-5 درباری جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھی تیزی سے آگے بڑھے۔ ایلچی کے دونوں محافظوں نے تلواریں نکال لی۔ پہلے وہ دونوں ایلچی کے پیچھے کھڑے تھے، اب وہ ایلچی کے پہلو میں اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ان کی پیٹھیں ایلچی کی طرف تھی۔ ہرمز، ایلچی نے باروب آواز میں کہا، جنگجو میدان جنگ میں لڑا کرتے ہیں، اپنی طاقت کا گھمنڈ اپنے دربار میں نہ دکھا۔ مجھے اپنے سالار کے پیغام کا جواب مل گیا ہے، تجھے ہماری کوئی شرط قبول نہیں، کیا یہی ہے تیرا جواب؟ نکل جاؤ اس دربار سے۔ ہرمز نے غصے سے کانپتی ہوئی بلند آواز سے کہا، اپنے سالار سے کہنا کہ میری طاقت کو میدان جنگ میں آزما لے۔ ہرمز کے برشی بردار درباری اس کے اشارے پر رک گئے تھے۔ ایلچی کے محافظوں نے تلواریں نیاموں میں ڈال لی۔ ایلچی پیچھے کو مڑا اور تیز قدم دربار سے نکل گیا۔ دونوں محافظ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ہرمز نے مٹھی کھول لی جس میں خالد رضی اللہ عنہ کا پیغام چڑمڑ کیا ہوا تھا۔ چونکہ یہ پیغام باریک کھال پر لکھا ہوا تھا اس لیے یہ مٹھی کھولتے ہی سیدھا ہو گیا۔ ہرمز نے یہ پیغام فارس کے شہنشاہ اور شیر کی طرف اس اطلاع کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے فوری طور پر سرحد کی طرف کوچ کر رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو سرحد سے دور ہی ختم کر دے گا۔ ہرمز کا اقبال بلند ہو، اس کے ایک درباری نے کہا، جس دشمن کو آپ سرحد سے دور ہی ختم کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی سرحد کے اندر موجود ہے۔ ہرمز نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، یہ وہ عربی مسلمان ہیں، اس درباری نے کہا، جو دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں آباد ہیں جہاں سے یہ دونوں دریا ملتے ہیں۔ یہ علاقہ ابلا تک چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی کی سلطنت ایران کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے۔ مدینہ والوں نے ہم پر حملہ کیا تو یہ مسلمان ان سے مل جائیں گے۔ میں ایک عرض کرنے کی جرأت کرتا ہوں، ایک فوجی مشیر نے کہا، کئی دنوں سے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ مسلمان جو لڑنے کے قابل ہیں یعنی جوان ہیں وہ اپنی بستیوں سے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ یقیناً مثنہ بن حارثہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فوج کی صورت میں منظم ہو رہے ہیں۔ کیا تم نے فرار کا یہ سلسلہ روکنے کے لیے کوئی کارروائی کی ہے؟ ہرمز نے پوچھا۔ فوجی دستے باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں، فوجی مشیر نے جواب دیا، اس کے باوجود مسلمان غائب ہو رہے ہیں۔ ہرمز نے غصے اور طنز سے کہا، سرحد کی چوکیوں کو ابھی حکم بھیجو کہ مسلمانوں کی بستیوں پر چھاپے مارتے رہیں۔ ہر بستی کے تمام آبادی کو باہر نکال کر دیکھیں کہ کتنے آدمی غائب ہیں اور وہ کب سے غائب ہیں۔ جس گھر کا آدمی غائب ہو اس گھر کو آگ لگا دو۔ کوئی مسلمان سرحد کی طرف جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ کر قتل کر دو یا دور سے اس پر تیر چلا دو۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک بستی تھی جو سرحد کے بالکل قریب تھی۔ ایرانی فوج کی تھوڑی سی نفری نے اس بستی میں جا کر اعلان کیا کہ بچے سے بوڑھے تک باہر نکل آئیں۔ سپاہیوں نے گھروں میں گھس گھس کر لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ کھڑا کر دیا گیا۔ سپاہیوں کا انداز بڑا ہی ظالمانہ تھا۔ وہ گالیوں کی زبان میں بات کرتے اور ہر کسی کو دھکے دے دے کر ادھر سے ادھر کرتے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان آدمیوں کے نام بتائے جائیں اور ان کے گھر دکھائے جائیں جو بستی میں نہیں ہیں۔ تمام آبادی خاموش رہی۔ جواب دو، ایرانی کمانڈر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کمانڈر نے آگے بڑھ کر ایک بوڑھے آدمی کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا اور اس سے پوچھا کہ اس ہجوم میں کون کون نہیں ہے؟ مجھے معلوم نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ کمانڈر نے نیام سے تلوار نکال کر بوڑھے کے پیٹ میں گھونپ دی اور تلوار زور سے باہر کو کھینچی۔ بوڑھا دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر گر پڑا۔ کمانڈر پھر ایک بار لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اچانک ایک طرف سے 8-10 گھوڑے سر پر دوڑتے آئے۔ ان کے سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ ایرانی فوج دیکھنے بھی نہ پائی تھی کہ یہ کون ہے۔ ان میں سے کئی ایک کے جسموں میں برچیاں اتر چکی تھیں اور گھوڑے جس طرح آئے تھے اسی طرح سر پر دوڑتے بستی سے نکل گئے۔ ایرانی فوجوں کی تعداد 40 یا 50 تھی۔ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان میں سے 8-10 زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ گھوڑوں کے قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی جو دور ہٹتی گئی اور اب پھر قریب آنے لگی تھی۔ اب فوجیوں نے بھی برچیاں اور تلواریں تان لی اور اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ پیچھے سے بستی کی آبادی ان کے اوپر ٹوٹ پڑی۔
इन सिपाहियों में से वही जिंदा रहे जो किसी तरफ भाग निकले थे। जब सवार बस्ती में पहुंचे तो उन्हें घोड़े रोकने पड़े, क्योंकि उनकी राह में बस्ती के लोग हाइल थे जो ईरानी फौजियों का कश्तो खून कर रहे थे। इससे पहले मुसलमानों ने यूं खुले बंदों ईरानी फौज पर हमले करने की जुर्रत कभी नहीं की थी। एक ईरानी सिपाही पर हाथ उठाने की सजा ये थी कि हाथ उठाने वाले के पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाता था। अब यहाँ के मुसलमान इसलिए दलेर हो गए थे कि उन्हें इत्तला मिल गई थी कि मदीना की फौज आ गई है। जिन सवारों ने ईरानियों पर हमला किया था वो कुछ उस बस्ती के रहने वाले जवान थे, कुछ दूसरी बस्तियों के थे। ये महज इत्तेफाक था कि वो मुसन्ना बिन हारसा की तरफ जाते हुए उस बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बस्ती की आबादी को बाहर खड़े देखा और ईरानी फौजियों को भी देखा। वो छुपकर आगे निकल सकते थे, लेकिन ईरानी कमांडर ने जब घोड़े के पीठ में तलवार घोंपी तो सबने आपस में सलाह मशवरे किए बगैर घोड़ों के रुख उस तरफ कर लिए। ईरानी फौजियों ने तो उन्हें जाते हुए देखा ही नहीं था। ये अल्लाह की मदद थी जो उस मजलूम बस्ती को बर वक्त मिल गई। ये बस्ती तो खुशकिस्मत थी कि उसे मदद मिल गई और ईरानियों की भयानक सजा से बच गई। मुसलमानों की दूसरी बस्तियों पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। हर बस्ती के हर घर की तलाशी होती थी। ये देखा जा रहा था कि कितने आदमी गायब हो चुके थे। हर बस्ती में ईरानी कई आदमियों को कत्ल कर रहे थे। बाज मकानों को उन्होंने नजरे आतिश भी कर दिया। 3-4 रोज यह सिलसिला चला। उसके बाद ईरानी फौजियों को बस्तियों की तरफ तवज्जो देने की मोहलत न मिली, क्योंकि हुर्मज अपनी फौज को लेकर आ गया था। सरहदी फौज को भी उसने अपने साथ ले लिया और सरहद से निकल गया। उसका इरादा ये था कि वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु को सरहद से दूर रोक लेगा। हुर्मुज की पेशकदमी बहुत तेज थी। मार्च 633 ईस्वी का तीसरा हफ्ता था जब खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने यमामा से 10,000 फौज लेकर कूच किया था। ये मुहर्रम 12 हिजरी का महीना था। उनकी पेशकदमी बहुत तेज थी। हुर्मज अपनी फौज के साथ अपनी सरहद से बहुत दूर काजमा के मकाम पर पहुंच गया और फौज को वही खेमाजन कर दिया। ये मुकाम यमामा और उबला के रास्ते में पड़ता था। हुर्मज को मालूम नहीं था कि उसकी पेशकदमी को देखने वाले मौजूद हैं। खालिद अभी काजमा से दूर थे कि उन्हें इराक की सिमत से आते हुए 2 शुतर सवार मिले। उन्होंने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को बताया कि जरतश्तों की फौज काजमा में खेमाजन है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने वहीं से रास्ता बदल दिया। ये शुतर सवार मुसन्ना के भेजे हुए थे। उन्होंने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को ये भी बताया कि वो हफीर के मुकाम तक इस तरह पहुंच जाए कि जरतश्तों की फौज के साथ उसकी टक्कर न हो। शुतर सवारों ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को एक खुशखबरी ये सुनाई कि उनके लिए 8,000 नफरी की फौज तैयार है। ये फौज इस तरह तैयार हुई थी कि मुसन्ना बिन हारसा, मजूर बिन अदी, हरमला और सुलमा से 2-2 हजार लड़ने वाले जवान इकट्ठे कर लिए थे। इस तरह खालिद रजी अल्लाह अन्हु की फौज की तादाद 18,000 हो गई। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी पेशकदमी का रास्ता इस तरह बदल दिया कि काजमा के दूर से गुजरकर हफीर तक पहुंच सके, लेकिन हुर्मज के जासूस भी सहरा में मौजूद थे। उन्होंने खालिद रजी अल्लाह अन्हु के लश्कर को दूर के रास्ते से जाते देख लिया। आगे वो रास्ता था जो हफीर से नब्बाश की तरफ जाता था। हुर्मुज ने अपनी फौज को खेमे उखाड़ने और बहुत थोड़े वक्त में हफीर की जानिब कूच करने का हुक्म दिया। हफीर के इर्द गिर्द पानी के कुएं मौजूद थे। हुर्मज ने वहां खालिद रजी अल्लाह अन्हु से पहले पहुंचकर खेमे गाड़ दिए। इस तरह पानी ईरानियों के कब्जे में चला गया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु अभी हफीर से कुछ दूर थे कि एक बार फिर दोनों शुतर सवार उनके रास्ते में आ गए और खालिद रजी अल्लाह अन्हु को इत्तिला दी कि दुश्मन हफीर के मुकाम पर पानी के कुएं पर काबिज हो चुका है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कुछ और आगे जाकर ऐसी जगह पड़ाव का हुक्म दे दिया जहां दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं मिल सकती थी। फौज ने वहां पड़ाव तो डाल लिया, लेकिन खालिद रजी अल्लाह अन्हु को बताया गया कि फौज में बेइत्मीनानी पाई जाती है कि पड़ाव ऐसी जगह किया गया है जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। मैंने कुछ सोचकर यहाँ पड़ाव किया है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तमाम लश्कर से कहो कि अगर दुश्मन पानी पर काबिज है तो परेशान न हो। हमारी पहली लड़ाई पानी के लिए होगी। पानी उसी को मिलेगा जो जान की बाजी लगाकर लड़ेगा। तुमने दुश्मन को पानी से महरूम कर दिया तो समझो तुमने जंग जीत ली। सलारे आला का ये पैगाम सारे लश्कर को सुना दिया गया और सब एक खूनरेज जंग के लिए तैयार हो गए। अब लश्कर की नफरी 18,000 हो गई थी। मुसन्ना बिन हारसा, मजूर बिन अदी, हरमला और सुलमा 2-2 हजार आदमी साथ लिए खालिद रजी अल्लाह अन्हु से आ मिले थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जो एलची हुर्मुज के पास भेजा था वो भी उसी पड़ाव में खालिद रजी अल्लाह अन्हु के पास आया और बताया कि हुर्मुज ने उसके साथ कैसा तौहीन आमेज सलूक किया है। उसकी 1 लाख दरहम की टोपी ने उसका दिमाग खराब कर रखा है। मुसन्ना बिन हारसा जो पास ही बैठा हुआ था कहा, खुदा ये नहीं देखता कि किसी इंसान के सर पर क्या रखा है, खुदा तो देखता है कि उसके सर के अंदर क्या है, उसके अज़ाइम क्या है और उसकी नीयत क्या है और वो सोचता क्या है। 1 लाख दरहम की टोपी? खालिद रजी
اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہرمز اتنی قیمتی ٹوپی پہنتا ہے؟ فارس کے شہنشاہی کا ایک دستور ہے، مثنیٰ بن حارثہ نے جواب دیا۔ ان کے ہاں حسب و نسب اور حیثیت کو دیکھ کر اس کے مطابق ٹوپی پہنائی جاتی ہے جو ان کے شہنشاہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ زیادہ قیمتی ٹوپی صرف وہ افراد پہنتے ہیں جو اعلیٰ حسب و نسب کے ہوں اور جنہوں نے رعایا میں بھی اور شاہی دربار میں بھی توقیر اور وجاہت حاصل کر رکھی ہو۔ اس وقت ہرمز سب سے زیادہ قیمتی ٹوپی پہنتا ہے، کوئی اور 1,00,000 درہم کی ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ اس ٹوپی میں بیش قیمت ہیرے لگے ہوئے ہیں اور اس کی کلغی بھی بہت قیمتی ہے۔ فرعونوں نے بھی اپنے سروں پر خدائی ٹوپیاں سجا لی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کہاں ہے وہ؟ کہاں ہیں ان کی ٹوپیاں؟ مجھے کسی کی بیش قیمت ٹوپی مروب نہیں کر سکتی، نہ کسی کی ٹوپی تلوار کے وار کو روک سکتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آتش پرستوں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے اور میدان جنگ میں کتنی تیزی سے نقل و حرکت کرتی ہے۔ فارس کے سپاہی کی زرہ اور ہتھیار دیکھ کر خوف سا آتا ہے۔ مثنیٰ بن حارثہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا، سر پر لوہے کی زنجیروں کی خود، بازو پر کسی اور دھات کے خول اور ٹانگیں آگے کی طرف سے موٹے چمڑے یا دات سے محفوظ کی ہوئی۔ ہتھیار اتنے کہ ہر سپاہی کے پاس ایک برچھی، ایک تلوار، ایک وزنی گز، ایک کمان اور ایک ترکش ہوتی ہے جس میں ہر سپاہی 30 تیر رکھتا ہے۔ اور لڑنے میں کیسے ہیں؟ جرت اور عقل سے لڑتے ہیں۔ مثنیٰ بن حارثہ نے جواب دیا، ان کی دلیری مشہور ہے۔ مثنیٰ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ آتش پرستوں کی سپاہی کتنے کمزور ہے اور ان کی جرت کی حد کیا ہے؟ ان کی جرت کی حد آہنی خود اور بازوؤں اور ٹانگوں پر چڑھائے ہوئے خولوں تک ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ جذبہ لوہے کو کاٹ دیا کرتا ہے۔ لوہے کی تلوار اور برچھی کی انی جذبے کو نہیں کاٹ سکتی۔ زرہ اور دھات یا چمڑے کے خول حفاظت کے جھوٹے ذریعے ہیں۔ ایک خول کٹ گیا تو سپاہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے، پھر اس میں اتنی سی جرت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے سپاہی کی زرہ اس کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ میں تمہیں فارسیوں کی ایک اور کمزوری دکھاؤں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے قاصد سے کہا، سلاروں اور کمانداروں کو فوراً بلاؤ، فوری طور پر کاظمہ کی طرف کوچ کرو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور کوچ بہت تیز ہو۔ ہرمز حفیر کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ وہ کاظمہ سے اپنی فوج کو یہاں لایا تھا کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر حفیر کی طرف آ گیا تھا۔ اب یہ لشکر پھر کاظمہ کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں فوجوں کے چند ایک گھوڑ سوار ایک دوسرے کی خیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے تو ہرمز نے اپنی فوج کو کاظمہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہرمز کو ابلا کی بہت فکر تھی۔ یہ ایرانیوں کی بادشاہی کا بہت اہم شہر تھا، یہ تجارت کا مرکز تھا۔ ہندوستان کو تاجروں کے قافلے یہیں سے جایا کرتے تھے اور ہندوستان خصوصاً سندھ کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا۔ یہ ایران کا فوجی مرکز بھی تھا۔ اس علاقے کے رہنے والے مسلمانوں کو دبائے رکھنے کے لیے ابلا میں فوج رکھی گئی تھی۔ ہرمز کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر ابلا تک نہ پہنچ سکے۔ ہرمز کو ابلا پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا کیونکہ مسلمان ابلا کے جنوب میں کاظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوچ اتنا مشکل نہ تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے زیادہ تھے، سپاہی ہلکے پھلکے تھے، وہ آسانی سے تیز چل سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی زرہ اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے، اس لیے وہ تیز نہیں چل سکتے تھے۔ 1-2 دن پہلے ہی وہ کاظمہ سے حفیر آئے تھے۔ اس کوچ کی تھکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑا اور وہ بھی بہت تیز، تاکہ مسلمانوں سے پہلے کاظمہ کے علاقے میں پہنچ جائے۔ اس کوچ نے راستے میں ہی انہیں تھکا دیا۔ ہرمز کی فوج جب کاظمہ میں مسلمانوں کے بالمقابل پہنچی تو نڈال ہو چکی تھی۔ مسلمان سپاہی صحرائی لڑائیوں اور صحرا میں نقل و حرکت کے عادی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہرمز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام نہیں کرنے دے گا، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خود قلب میں رہے۔ دائیں اور بائیں پہلو کی کمان عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم کے پاس تھی۔ عاصم بن عمر قیقع بن عمر کے بھائی تھے اور عدی بن حاتم قبیلہ طے کے سردار تھے جو دراز قد مضبوط جسم والے بڑے بہادر جنگجو تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کرتے دیکھ کر ہرمز نے بھی اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب میں وہ خود رہا اور دونوں پہلوؤں کی کمان شاہی خاندان کے 2 افراد قباز اور انوشجان کو دی۔ ہرمز دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج پسینے میں نہا رہی ہے اور سپاہیوں کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی لیکن مسلمان جنگی ترتیب میں آ چکے تھے۔ ہرمز نے اپنی فوج کی ترتیب ایسی رکھی کہ کاظمہ شہر اس کی فوج کے پیچھے آ گیا۔ ان کے سامنے ریگستانی میدان تھا اور ایک طرف بے آب و گیا ٹیلہ نما پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔